السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہے اس کی وجہ سے ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص کر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اندرونی طور پر عدم استحکام کی صورتحال چونکہ بہت گمبھیر ہے، اس لیے افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے ہم کسی نہ کسی حد تک خود کو لا تعلق کر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کے حالات پاکستان کے اوپر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی مصدقہ اطلاعات آ رہی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش کے درمیان یا ان کے چند گروپس کے درمیان یا ان کے چند لیڈروں کے درمیان رابطہ کاری ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں چند نکات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان نکات میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں تیز کی جائے اور یہاں پر جو انتظامی ڈھانچے ہیں ان کے یا ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کو فعال بنایا جائے۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کے حساس ادارے وہ باخبر ہوں گے، مگر شاید کہ ہمارے حکمرانوں کو اس ڈیولپمنٹ کی یا عوام کو اس ڈیولپمنٹ کی علم یا معلومات نہ ہو۔ جو معلومات آ رہی ہے اسی ہی کی بنیاد پر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ایک ٹی ٹی پی کی گروپ کی جانب سے، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو کارروائیہ ہوتی ہے اس میں غیر ملکی حصہ نہ لیں، مگر ایک اور گروپ کی جانب سے اسی ہی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس والے موقف کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ہمارا جہاد ہے ٹی ٹی پی کی نظر میں یا اس متعلقہ گروپ کی نظر میں وہ جہاد جاری رہے گا، اور اس کے چند بنیادی نکات ہے، اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ یقین نہیں بنایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ تقسیم در تقسیم کا ایک عمل جاری ہے، بلکہ پاکستان پر حملوں کے حوالے سے یا پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں سوات اور وزیرستان کے چند حملوں کے بعد، اس پر بھی 2 سے زیادہ آرا موجود ہے۔ ان ہی دونوں پریس ریلیزز یا جو جواب در جواب کا سلسلہ ہے، اس سے بھی یہی نتیجہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کہ داعش اور القاعدہ نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس کام میں یا اس پروجیکٹ میں ٹی ٹی پی کی ہارڈ کور وہ کمانڈر بھی شامل ہیں جنہوں نے بوجوہ سوات پر چڑھائی کی تھی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہ جو ٹی ٹی پی پاکستان کے جو سربراہ ہے مفتی نور ولی محسود صاحب، انہوں نے ایک اور کمانڈر کو، ایک مقتول کمانڈر جن کو کابل میں نشانہ بنایا گیا تھا، عمر خالد خراسانی، ان کے ایک خاص بندے کو جو بھی خراسانی ہے ان کو ان کی جگہ نامزد کیا ہے، اہم ذمہ داریاں دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ملکنڈ ڈویژن کی ذمہ داریاں، تنظیمی ذمہ داریاں دی جائے گی۔ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ موجودہ سیاسی کشیدگی میں یا جو صورتحال جاری ہے یا جو بے یقینی کی صورتحال ہے، حالات ہیں، اس میں کوئی منظم لائحہ عمل ہمیں حکومت کی سطح پر اس لیے نظر نہیں آتی کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نہ صرف یہ کہ سیاسی کشیدگی کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس معاملے پر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی کرتی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں اٹیک سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی وفاق میں تو خیبر پختونخوا کے تمام علاقے اور سرحدیں محفوظ تھی، مگر اس کے بعد ہمارے صوبے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا بھی کہ جب سوات پر اٹیک ہونا شروع ہو گئے اور اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، تو کور کمانڈر پشاور ہی تھے جنہوں نے عملی طور پر سٹینڈ لیا۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت لا تعلق دکھائی دے رہی تھی اس تمام صورتحال سے۔ اگر خراسانی صاحب جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو ملکنڈ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ٹی ٹی پی کا بنایا جاتا ہے، اور وہاں پر افغانستان کے اندر داعش کے وہ کمانڈرز
ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی اتحاد ہو جاتا ہے، جو کہ ٹی ٹی پی چھوڑ کر داعش میں گئے تھے اور جو سب کے سب پشتون ہیں، تو اس سے کافی پیچیدہ صورتحال اور خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان جو کہ طالبان کی حکومت ہے، ان کے درمیان بھی رابطوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، خاص کر 2 واقعات کے بعد، ایمن الزواری صاحب کی ہلاکت کے بعد اور عمر خالد خراسانی اور ایک اور سواتی کمانڈر کی ہلاکت کے بعد اور چند اور کارروائیوں کے بعد۔ اب ہمیں ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہے، ان کے ساتھ ہم رابطہ کاری میں ہے یا نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 طرفہ حملے جاری ہے۔ ایک پولیس اسٹیشن کو وزیرستان میں نشانہ بنایا گیا، گاڑی اڑا لی گئی، 2 بندوں کو شہید کیا گیا، چند اور جگہوں پر پولیس پر حملے کیے گئے، سرحد پار سے فائرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ ہماری فورسز نے 3-4 مختلف جگہوں پر گزشتہ ہفتے لوگوں کو نشانہ بنایا، ان میں اہم کمانڈر بھی تھے، اہم شدت پسند بھی تھے، ٹیررسٹ بھی تھے، مگر ان کو میڈیا میں یا سیاسی سرکلز میں وہ سپیس نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر انقلاب لانے جا رہے ہیں اور ہمارے میڈیا اور سیاستدان اور حکومتوں کا تمام طرفوں کا صدر ہے۔ اگرچہ یہ تمام صورتحال اپنی جگہ پر توجہ کی متقاضی ہے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، مگر دوسری طرف ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ مہینے جو اس سے پہلے کا مہینہ تھا، اس کے دوران جو ڈیٹا سامنے آئے اس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ وہ سہولتیں ہے جو پاکستان نے کراسنگ پوائنٹس پر 3-4 جو کراسنگ پوائنٹس ہے وہاں پر دے رکھی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تمام تر سیاسی کشیدگی کے باوجود افغانستان کے حالات پر نظر رکھی جائے، اس لیے کہ سوات کے حادثے کے بعد یا سوات کے واقعات کے بعد جس طرح کا رد عمل سامنے آیا تھا اور جن چند لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس کی دوبارہ نوبت آنے نہ دی جائے، خاص کر اگر القاعدہ، ٹی ٹی پی کے بعض گروپس اور داعش ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، تو اس کا انٹیلیجنس کے لیول پر، فورسز کے لیول پر، سفارتی لیول پر اور میڈیا کے لیول پر سخت نوٹس لینا چاہیے۔